اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اب آخری بات کہ فرض کیجئے پہلی تعریف میں نے بیان کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، اور ان سب پہ اعتراضات کیے۔ اگر کوئی یہ ساری تعریفات ملا کر پیش کرے کہ بھئی یہ ہے شرک، اب بولو کیا کرتے تو پہلی بات یہ ہے کہ آج تک میری نظر سے ایسا نہیں گزرا کہ کسی نے اس طرح کی تعریفات بیان کی ہوں، لیکن بہرحال ہم مان لیتے ہیں کیونکہ شرک کے خلاف بات ہو رہی ہے اور ہم لوگ توحیدی لوگ ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اچھا بھائی انہوں نے یہ تعریف بیان کی ہوگی، ہماری نظر سے نہیں گزری، کوئی حوالہ دے دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن پھر ہم نے یہ سب آپ نے بیان کرنا پڑے گا کہ اس صورت میں یہ صورت ہو، یہ صورت ہو، یہ صورت ہو، یہ صورت ہو، یہ سب شرک ہے مان لی، تو یہ تعریفات پر تو پھر آپ نے یہ تسلیم کرنا پڑے گا، آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جن تعریفات پہ جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں نا، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میری بات سمجھ لیجیے کہ تعریف آپ نے تینوں یا تعریفات اربعہ پر بحث کر رہے ہیں، یعنی 4 ڈیفینیشنز پہ بحث کر رہے ہیں، آپ نے ملا لیا ہے سب کو، ایک گرینڈ تعریف، 5th تعریف بنا لی ہے، حوالہ دینا آپ کے ذمہ ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اب بولیے اچھا ہم چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب تک آپ ثابت نہیں کریں گے کہ یہ آپ کی تعریف نہیں ہے جس میں یہ تمام چاروں باتیں ہوں، یہ آپ نے ثابت نہیں کیا، لیکن یہ ہم آپ سے اعتراض نہیں کریں گے، ہم مان لیں گے کہ بھئی آپ کے نزدیک یہ تعریف، 5ویں تعریف، 5th تعریف، تعریف خامس یہ ہے، مان لیں گے، کیونکہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ لوگوں کو مشرک بلا وجہ قرار دیں، وہ جب وہ جب ڈیفائن کریں گے نا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ تو جب آپ تعریف خامس بیان کریں گے، میں بتا دیتا ہوں، اور یہ تو پھر آپ کو کم از کم اتنا تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کے علماء نے اب تک اس طرح بیان نہیں کیا، یا پھر حوالہ دے دیے تو ہم یہ اسٹیپ پہ آ جائیں گے ہاں بھائی بیان کیا ہوگا، لیکن کھل کر، یہ نہیں اشارہ کنایا، یہ لازم وہ ملزوم، کہ یہ لازم شرک ہے جی اور لازم شرک ہوتا ہے، ملزوم شرک، تو بھائی اگر ان دو عقائد میں اگر شرک بند ہے آپ کا، تو پھر اس کے لازم تو شرک نہ ہوا نا، اور اس کا ملزوم بھی شرک نہ ہوا، صرف 2 عقائد ہوئے۔ اب آپ کہیں گے نہیں یہ اس کا لازم ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی تسلیم کرے، دونوں کا الگ الگ بھی شرک قرار دے سکتا ہے۔ اور آخر اگر استحقاق العبادہ اور واجب الوجود ماننے کو میں کوئی وہ ہوتا ہے تو کھل کر تفتزانی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ نہ بیان کرتے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا الگ الگ۔ یہ تو آپ کا اپنے نظریہ ہے نا، کہ تو آپ کو سند دینی پڑے گی جس میں کہا ہو، یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے رائے دے دے، کوئی روایت پیش کرنی پڑے گی۔ اچھا روایت سے مراد حدیث یا قرآن کے علاوہ عقلیات سے، کہ بھئی کسی اہل سنہ کے امام نے کہا، ہم آپ کو اتنی چھوٹ دیتے ہیں کہ تفتزانی نے کہا، اپنی طرف سے نہیں، کسی اور کا نہیں، امام اہل سنہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پھر ہم کیا کہتے ہیں آپ کی بات مان، لیکن اگر نہیں کہا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلیے جی مان لیتے ہیں، ہم نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ 5ویں تعریف میں چاروں تعریفات پہ جو اعتراضات ہیں وہ 5ویں پہ بھی ہر اس کے پوائنٹس پر لازم آئیں گے، اور اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی تعریف جو بیان کی ہے اس میں وہ عقائد بھی شرک ثابت نہیں ہو رہے جو آپ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ شرک ہیں، اور وہ عقائد بھی شرک ثابت نہیں ہو رہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو شرک ثابت نہ ہو، اور اسی لیے تو ہم سے سوال کیا گیا۔ یہ 5th ڈیفینیشن ہم نے اس لیے بنائی، وضع کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی شرک سے چڑھتا ہو، شرک سے نفرت کرتا ہو بظاہر بھی صحیح، لیکن ہم اس کو پھر بھی مشرک قرار دے دیں، بس تعریف بیان کرو، اور تعریف بیان کرنے میں اگر یہ عقائد شرک نہیں ہو رہے، ہاں اگر یہ کہنا شروع کر دیں یہ عقیدہ جو آپ نے کہا ہے یہ کفر ہے شرک نہیں، یہ عقیدہ کفر ہے شرک نہیں، تو ہم کہیں گے اب کفر و شرک ہو گیا،
اب کفر شرک ہوگا۔ مثلا آپ کہیں گے قدیم بالغیر ہونا ہی محال عقلی ہے، ہم کہیں گے بالکل قدیم بالغیر بھی ہم محال عقلی مان لیتے ہیں، مگر کیا ہوگا کہ قدیم بالغیر کا عقیدہ شرک ہی رہے گا، قدیم بالزمان کا عقیدہ شرک ہی رہے گا۔ امید کرتے ہیں مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ میں نے اپنے دوست، اپنے بھائی TRUTHLOVER کے لیے بھی بنایا ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی بنایا ہے، کہ دیکھیں تو یہ مسائل کیا ہوتے ہیں، آخر کیوں۔ اب یہ سوال آپ کام سے کر سکتے ہیں کہ بھائی آخر آپ نے ایسا کیوں کیا، تو بہت ہی اہم جواب ہے اس کا، چھوٹا سا جواب ہے، وہ یہ کہ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے آپ اس طرح کے سوالات کریں گے تو ہم صرف ظاہر کریں گے کہ بھائی یہ غلطیاں، ہمیں تنگ نہیں کرنا۔ امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ والسلام علیکم۔